کسی کو اگر یہ لگتا ہو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزو یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے۔ آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں ہے، بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے، کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے، اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، تم اکیلے نہیں، تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو، جتنی ناجائز اولاد ہیں سب کو میدان میں لے آ جاؤ، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں، اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا، ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا، جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا، اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا، تمہاری 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام تیری دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام سے، عظمت اسلام سے، شوکت اسلام سے، رفعت اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، ناموس اسلام سے، یہ جوانی برقرار ہے۔ ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دے، وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ، ان کو ایسا ہی لگتا ہے، اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے، عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے، 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے، تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا، ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے۔ یا آؤ دیکھو، یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں، نہ رات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے، جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے، وہ رات ہماری عید کی رات ہے۔ جب تک یہ فخر باقی رہے گا، میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں، اپنے مجمع میں بول رہے ہیں، کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں، اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ
तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतनी भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी खतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसाला। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा। कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे, हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है। इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की, हम किस खाक के लिए जीते हैं। आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं, आप पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक सहाबी साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया, पेट फट गया। तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी,
بدلنا ہے ہمیں زندگی. کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے؟ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے؟ تم زندگی بدل ڈالو. آج دنیا میں آپ کو بتاؤں، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا. حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنون کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا. کچھ بھی ریئیکٹ کرنا، تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے. قبر میں آمنہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا. نہیں، قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا آقا دنیا 1000 تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا، میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا. بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں، آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں. میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا، اولیاء کا، تابعین کا، اعلیٰ حضرت کا یہی ہے. ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. آج کے بعد ہم اسی مشن پر جیتے ہیں. دنیا کے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اس عقیدے کے ساتھ آج محفل ختم کرتا ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. آقا آپ کے دربار میں، آپ کے شہر، آپ کے مبارک مہینے کا پہلا چاند آیا ہے پٹنہ کی سرزمین سے. عاشقان مصطفیٰ مدینے کی طرف لا لگا کر پکارتے ہیں ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لبیک یا رسول اللہ.